قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. غوث پاک سے سچا کون؟ خواجہ اجمیری سے سچا کون یار؟ محبوب الہی سے سچا بڑا کون؟ بابا فرید گنج شکر سے سچا بڑا کون؟ یہی وہ اللہ کے محبوب اور سچے بندے ہیں. رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ کر لو. ہم نے ان کا ساتھ کیا. سبحان اللہ. ہم ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے، دیکھو آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. دن بھر کی محنت، پھر تراویح، پھر میلاد، اور پھر یہاں حاضری کی غرض سے بیٹھ گیا ہوں. شاید 2-4 منٹ بول پاؤں اور شاید لگتا ہے مائک میں کمی ہو یا میرے گلے میں ہی کمی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تھوڑی سی میری بات سنو، 1-2 منٹ بس. ان بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ ساتھ ہونے کی دلیل ہے. چادر پوشی کرتے ہیں، محبت ہے. گل پوشی کرتے ہیں، محبت ہے. گاہے بگاہ جا کر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، محبت ہے. محبت ہے تو ساتھ ہے نا بھائی، محبت ہے تو ساتھ ہے. ہاں ہوں بول تو پیسہ نہیں لگے گا. محبت ہے تو ساتھ ہے بھائی. اب جو میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں بس اس بات کو میں آ رہا ہوں، صرف اتنے کا نام ہی ساتھ مت رکھو. چادر گاگر بہت اچھی چیز، بڑی محبت. فاتحانی پھول پیش کرنا، عطر پیش کرنا، بڑی محبت. ابھی میں نے قل شریف کے دن عرض کیا تھا، وہ پوری بات تو نہیں، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. ان سے سچی محبت ہے، اب اس کی دلیل آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کہو گے ہمیں محبت ہے لیکن دین سے آپ دور ہو. کہو گے محبت ہے، شریعت سے دور ہو. محبت ہے، حکم قرآن سے دور ہو. محبت ہے، چلاؤ گے لیکن سنت مصطفیٰ سے دور ہو. یہ کیسی محبت یار، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف محبت کی دلیلیں پیش کر رہے ہو اور دوسری طرف اگر نگاہوں سے دیکھا جائے تو کوسوں دور نظر آ رہے ہو. عزیزان محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا، ان بزرگوں سے سچی محبت اگر ہے تو تم سچے نمازی بن کے دکھا دو. ان بزرگوں سے سچی محبت ہے تو سچے حاجی بن کے دکھا دو. ان بزرگوں سے سچی محبت ہے تو سچا پکا ایماندار مسلمان بن کے آپ دکھا دو. عزیزان محترم، ان بزرگوں سے محبت کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے، ہمیں شریعت کا پابندی کرنے والا ہونا چاہیے. دیکھا جاتا ہے چادریں آپ چڑھا دیتے ہو لیکن پتہ چلا صبح ہو کے شراب پی کے گھوم رہا ہے. حق بات کڑوی لگتی ہے لیکن بولنے سے میں باز نہیں آتا. چادر رات میں چڑھایا، صبح شراب پی کے گھوم رہا ہے، رات میں آ کے فاتحہ پڑھا اور صبح ہو کے گانجا پی کے گھوم رہا ہے، رات میں آ کے فاتحہ پڑھا، صبح کورس پی کے گھوم رہا ہے. ارے یہ کیسی تیری محبت ہے یار؟ پتا یہ تیری محبت کہاں پہنچے گی؟ اگر محبت کرنا ہے تو سب کو چھوڑ کے محبت کرنا پڑے گا. حلوہ خور مجنو بننے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اوریجنل مجنو بنو، اوریجنل مجنو بنو گے تو کام تب آپ کامیاب ہو. بزرگوں سے بڑی محبت. 6 سال بس 1 منٹ ہو. بزرگوں کے نام پہ سب لٹانے کو تیار، گھر میں پہنچ جاؤ تو ماں کو ایک چادر دینے کو تیار نہیں.
ماں کو ایک دوپٹہ دینے کو تیار نہیں، باپ کو ایک کپڑا دینے کو تیار نہیں، ماں کو ایک سوٹ دینے کو تیار نہیں، اب بتا یہ اللہ والے تیری محبت کو قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تیرا دکھاوا تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ پہلے حاضری تمہیں ماں باپ کی بارگاہ میں دینا چاہیے، پہلی حاضری تمہیں ماں باپ کی بارگاہ میں دینا چاہیے، پھر ان کی بارگاہ میں حاضری دو، انشاءاللہ یہ قبول کریں گے۔ اور وہاں تکلیف پہنچا کے پھر یہاں آؤ گے۔ گھر میں ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے تم اجمیر جاؤ گے، گھر میں ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے بغداد جاؤ گے، گھر میں ماں باپ کو ویزا دے کے تم بریلی جاؤ گے، گھر میں ماں باپ کو تکلیف دے کے تم دیوا جاؤ گے، گھر میں ماں باپ کو تکلیف دے کے تم ناگپور جاؤ گے، یہ اللہ والے تیری محبت کو قطعی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تجھے اگر ان بزرگوں سے فائدہ اٹھانا ہو، فائد لینا ہو، تو پہلے تو گھر کی جنت کو خرید لے، پھر تجھے یہ جنت عطا کریں گے۔ اگر تو چاہے گا کہ ماں باپ کو اندیکھی کر کے ہم غوث پاک سے جنت لے لیں گے، خواجہ سے جنت لے لیں گے، ماں باپ کو اندیکھی کر کے بریلی کے امام سے جنت لے لیں گے، ماں باپ کی اندیکھی کر کے مفتی اعظم سے جنت لے لیں گے، تو یہ ڈھکوسلا، یہ مزاج جانے دے۔ سب سے پہلا کام میرا نوجوان، میرا عزیز بچہ، میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں، تو اگر مسلمان ہے، مسلمان بن کے رہ، مسلمان تا قیامت تک رہ، لیکن ماں باپ کا ادب کرنے والا مسلمان بن جا، علماء سے محبت کرنے والا مسلمان بن جا، بزرگوں سے سچی ایک دم پکی محبت کرنے والا مسلمان بن جا۔ لیکن میرا ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ پہلے تم گھر کو، جو تمہارے لیے نعمت ہے ماں باپ، ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اس نعمت کو پہچانو، ان کی خدمت کر لو، آپ ان کے ہو جاؤ، ان کو راضی کر لو، انشاءاللہ العزیز تم سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو فیضان ملائم شاہ دبدہ عطا فرمائے، آمین۔ اب بلا تاخیر میں حضرت سید عاقل صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز مکمل۔ میں بھی انہی کو سننے آیا تھا، بیٹھ گیا ہوں، وہ نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالی ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔